بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق. صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے. دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس محترم ذوالفقار بھٹا صاحب ان کے اہل خانہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد وآل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے. قبولیت کے لمحات ہیں، مل کر دعا مانگیں. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دینہ عطا فرمائے. عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے والے والے تو سب کو خود ہی حفاظت فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد وآل محمد نے طاقت عطا فرمائی. ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑھ لیجیے. میرے بعد میری انتہائی قابل احترام مولا کے مداح خان جناب سید علی رضا شاہ صاحب دعوت خیل تشریف رکھتے ہیں اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. میرے بھائی جناب سید عون صابر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور یقیناً میرے بعد آپ کو اپنے ایمان افروز خطاب سے مستفید کریں گے. معصوم کا ایک فرمان پڑھتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے. معصوم فرماتے ہیں دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے. دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. موسمی حالات آپ کے سامنے کم وقت میں آج کی زیادہ باتیں کہہ کے ممبر اپنے محترم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کامران بھائی میں نے ابھی فرمان ادھورا پڑھا ہے. شاہ صاحب فرمان پورا پڑھوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ جو ابھی تک نہیں بولا وہ بولتا ہے یا نہیں. معصوم فرماتے دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. امام فرماتے دشمن اس کو رکھو جس کے دل میں ہمارا بغض ہے، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. مولا آپ کو بڑی مہربانی، بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمیشہ کی طرح آپ اچھا سماعت کرتے ہیں. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں فرمایا دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. دشمن اس کو رکھو جس کے دل میں ہمارا بغض ہے، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ کاف سے ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ کہہ رہا ہے آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ. کوٹلہ حاجی شاہ لیا اور پتہ نہیں کہاں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے میں اگر تشریح میں جاؤں تو یہ لطف مجھے نہیں آئے گا. بس جلدی سے سمجھے گا. قرآن کہہ رہا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ. یعنی یہ بات طے ہو گئی موت تنہا نہیں آتی، موت جب بھی آئے گی حق کے ساتھ. پالنے والے موت حق کے ساتھ آتی ہے. حق بھی کسی کے ساتھ آتا ہے یا نہیں؟
بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مل کر موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق بھی کسی کے ساتھ آتا ہے یا نہیں؟ آواز قدرت آئی، حق یہی ہے کہ حق کے رسول سے پوچھو۔ جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق کس کے ساتھ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا الحق ما علی و علی الماء الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی، میں نے بھی آرام سے پڑھا اور آپ نے بھی آرام سے سن لیا، رسول نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی ساتھ کی 3 قسمیں ہیں۔ میرے استاد ہوں 2 قدم آگے چلیں گے، یہ بھی ساتھ ہے، میرا دوست ہو برابر چلے گا، یہ بھی ساتھ ہے، میرا کوئی جونیئر ہو 2 قدم پیچھے چلے گا، یہ بھی ساتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حق تینوں صورتوں میں علی کے ساتھ کس طرح ہے؟ آیا علی سے 2 قدم آگے ہے، علی کے برابر ہے یا علی کے پیچھے ہے؟ تو اس کا فیصلہ بھی رسالت امام کی زبان نے کیا، اللہم عدل حق کا حیثو ما دارا علی، پالے والے حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ ذرا کارواں تو بنا کے دیکھیے، آگے علی ہے، پیچھے حق ہے، پھر موت ہے، علی حق موت، یہ بات طے ہو گئی۔ محب اہل بیت کے پاس موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ میں پھر کہ موت بعد میں آتی ہے، بولے گا علی۔ چلیے ایک بات اور سنیے اور پھر میں مقصد پر ایک اور جملہ آج کا کہہ کر زیادہ آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رسول کے جلیل القدر صحابی ایک دن رسول کے پاس آئے، چونکہ آپ سنتے اچھا ہیں اور آپ کے دل کی بستی میں علی کی ولایت رہتی ہے، اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ نہیں، تھوڑے لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ ضرور بولے گا۔ میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو، اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو، اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے۔ اسے ساتھ ہی کہا۔ عبداللہ ابن مسعود رسول کے جلیل القدر صحابی رسول کے پاس آئے، آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ آج مجھے حق دکھائیے۔ آج کا میرا موضوع علی حق ہے، جو بولے گا اسے کو لطف آئے گا، مجھے حق دکھائیے۔ رسول فرماتے ہیں جو سامنے حجرہ ہے جس کا دروازہ بند ہے، دروازہ کھول، اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا۔ میں آرام سے پڑھتا ہوں تو آپ بھی آرام سے سن لیں۔ جیسے ہی عبداللہ نے رسول سے پیغام لیا، حجرے کا دروازہ کھولا۔ اب خبر نہیں کون کوٹلہ حاجی شاہ کی اس بارگاہ میں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف جانا چاہتا ہے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ شیپر مودت جھاڑے، میں اسے اڑا کر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے جیسے رسول کے حکم پر دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ مصلی عبادت بچھا ہوا ہے، بطول کا شوہر، حسنین کا بابا، جبرائیل کا استاد، میرے آپ کا علی مولا مصلی عبادت پر ہے، ہاتھ بلند ہے، پتہ نہیں کون کتنا بولے گا۔ اور علی یہ کہہ کر دعا مانگ رہے، پروردگار تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے۔ نہیں 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 نہیں، ابھی آدھے لوگ بولے ہیں، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دکھا جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں، کیا کہا؟ پروردگار تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ میرے شیعوں کی شفاعت کر۔ میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا۔ عبداللہ کہتا ہے میرا خوشی کے مارے برا حال کہ حق علی اور علی اپنے شیعوں کی شفاعت طلب کر رہا ہے، کس کا واسطہ دے کر؟ نبی کی نبوت کا۔ عبداللہ کہتا ہے میں وہاں سے دوڑا کہ میں جا کر رسول کو بتاؤں کہ علی وہ جو علی حق ہے وہ اپنے شیعوں کی شفاعت آپ کی نبوت کا واسطہ دے کر اللہ سے طلب کر رہا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے جیسے ہی میں اب رسول کے پاس آیا میں نے کیا دیکھا؟ رسول مصلی عبادت پر بیٹھے ہیں، رسول کے ہاتھ بلند ہے اور رسول پکار پکار کے کہہ رہے پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ فرمائی آپ نے جو پیچھے بھی بیٹھے میرے ساتھ، پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، بہت مہربانی بھائی جان، میرے علی کے شیعوں کی شفاعت کر۔ نہ میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا، لطف تو اگلے جملے میں ہے، کہا تجھے علی کی ولایت کا واسطہ میرے علی کے شیعوں کی شفاعت کر۔ عبداللہ کہتا ہے میں نبی کے قدموں میں گر گیا،
میں نے کہا قربان جاؤں. علی کے پاس گیا تو علی آپ کی نبوت کا واسطہ دے رہا ہے. آپ کے پاس آیا تو آپ علی کی ولایت کا واسطہ دے رہے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ نبی فرماتے عبداللہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا واسطہ نہ دے تو کیا کرے؟ ہم اس وقت سے اکٹھے ہیں جب کوئی اور واسطہ ہی نہیں تھا. توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. بابا علی رضا جی اون بھائی، حجاج اللہ اس پہ لعنت کرے. آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہوئے گھبرایا نہ کرے. ہاں جو جس شے کا حقدار ہے وہ اسے پہنچایا کرے. چونکہ آل محمد کے ہاں ون وے ٹریفک نہیں ہے. ہمارے مذہب میں جہاں تولا ہے وہیں تبرہ ہے. یہ نہ ہو کہ حشر میں علی سے ملے اور جا کر کہ یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. علی کہیں دلیل؟ جی بس آپ سے محبت کرتا ہوں. علی فرمائیں گے یہ تو دلیل نہیں ہے. مولا پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حشر میں بندہ علی سے ملے اور کہ یا علی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. علی فرماتے ہیں دلیل؟ کہتا تیرے دشمن پہ لعنت کرتا ہوں. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ. بس میرے ساتھ دیجیے گا. حجاج بن یوسف اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے اپنے دور میں، بس میں جلدی ممبر اپنے محترم کے حوالے آج کا کرنا چاہتا ہوں. اس نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑوں کی سزا ملے گی. توجہ ہوگا. کتنے کوڑے؟ کس بات پر؟ علی کا نام لینے پر. یعنی اس نے کہا کہ میری سلطنت میں آج کے بعد علی کا نام لینا جرم ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. اعلان ہو گیا اسی کی سلطنت میں علی کا ایک نوکر 60 برس کا سن، نام ابو دمام، جس نے آیت سنی، جس نے قول معصومہ نے پیش کیا، اس کو اگلے جملے پر لطف آئے گا. میری کوشش نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے. جتنی دیر پڑھنا ہے ولایت علی آپ کے خدمت میں اسی انداز میں پیش کر کے آپ سے دعا لینی ہے. چونکہ اس ممبر پر جو آتا ہے اس کا کام صرف علی علیہ السلام کی ولایت پہنچانا ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب محترم. اور مولا ایسے علماء ذاکرین کو سلامت رکھے کہ جن کا زندگی کا مقصد ولایت علی اور ادائے سید الشہداء ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب محترم. میرے ساتھ دیجیے گا. اور پھر یہ جو علی کی ولایت ہے، بات سے بات نکل آتی ہے، تو یہ کوئی ہم اپنی مرضی سے نہیں. میں نے خود پڑھ رکھا ہے، مدینہ الماجد بڑی معروف کتاب ہے، کہ رسول کے پاس ایک شخص آیا. بات چونکہ میں نے آگے لے کے جانی، اس نے کہا سرکار یہ عقیق کی انگوٹھی میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. آپ نے انگوٹھی وصول کی. امیر کائنات سے کہا کہ جاؤ بازار جا کے نقاش سے کہو اس پر لکھوا دے لا الہ الا اللہ. امیر کائنات گئے، فرمائے لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چونکہ میں نے آگے لے کے جانا نا آپ کو، اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں. لے آئے اور رسول نے فرمایا یا علی میں نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا، یہ آپ نے ساتھ میرا نام بھی لکھوایا. سرکار میرا جی تھا اس کا نام تنہا تیرے بغیر جچتا نہیں ہے، جہاں اس کا نام ہے وہیں تیرا نام ہے. فرمایا میں اور تو ایک ہی نور سے ہیں، جو میری مرضی وہ تیری مرضی، جو تیری مرضی وہ میری مرضی. رسول کہتے ہیں میں سو گیا، نماز شب کے لیے اٹھا، میں نے جو انگوٹھی کو پہنا تو میں حیران رہ گیا. اب لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. فرمایا میں سوچا تھا یہ 2 عبارتیں تو علی نے لکھوائی، یہ تیسری عبارت کون لکھ گیا؟ فرمایا فوراً جبرائیل آیا. اللہ کے نبی اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے، جو تم نے چاہا وہ تم نے لکھوا دیا، جو میں نے چاہا وہ میں نے لکھوا دیا. ہائے 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 ہائے. جسے بات سمجھ میں آئی ہاتھ بلند کر کے حیدری. بہر والی جناب مولا آپ کو سلامت رکھے. بس میرے ساتھ دیکھا 60 برس کا سن، ابو دمام اس کا نام. اس کو اس کے ایک دوست نے آ کر کہا کہ حجاج نے کہا ہے جو علی کا نام لے گا اسے کتنے کوڑے لگیں گے؟ بولو سب بولو. 40. ابو دمام نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جتنا علی کا نام چھپایا گیا اتنا ابھر کر، بولیے نہیں بولیں، جتنا چھپایا گیا اتنا ابھرا. ہر دور میں ابھرتا ہے، جس دور میں بھی چھپایا گیا اس دور میں ابھرتا ہے. اور الحمدللہ چونکہ 12ویں کا ظہور قریب ہے نا،
تو اب تو وہ نام اتنا ابھر رہا ہے کہ ولایت کا پرچار کرنے والے جب نماز پڑھتے ہیں اور میڈیا پر آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بات علی کی تھی، اب تو بات 14 کی ہے۔ تو یہ آنے والا ہی بتلائے گا کہ معاملہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا جس دور میں علی کا نام چھپایا گیا اتنا ہی وہ سامنے ابھر کر آتا رہا۔ ابو تمام نے کہا، وہ کہہ رہے کہ علی کا نام لینا جرم میں 40 کوڑے لگیں؟ کہاں؟ عصا لیا، شہر کے مین چوک میں آیا، لوگوں کو ابو تمام میں بار بار 60 برس کا سن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو لطف آئے نتیجے میں۔ 60 برس کا بوڑھا ابو تمام بلند آواز سے بولا، ایھا الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی وعلی المع الحق۔ فرمایا سنو لوگوں، میں نہیں کہہ رہا، رسول نے کہا ہے علی حق ہے۔ نہ پڑھنا ہر ایک کو آتا ہے، نہ سننا ہر ایک کو آتا ہے۔ میری خوش نصیبی یہ کہ میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جنہیں سننا آتا ہے۔ اب اگر آپ سنتے ہیں تو پھر ذرا میرے ساتھ یہ کہا، کیا کہا؟ علی حق ہے، علی حق ہے۔ سپاہیوں نے ابو تمام کو پکڑا، حجاج کے سامنے لے آئے، کہنے لگے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو نے منع کیا اور اس نے علی حق کا نعرہ لگایا، خبر نہیں کون کتنا بولے گا۔ حجاج کہتا ہے ابو تمام وہ 60 برس کے بوڑھے، تجھے خبر ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے اور اس کی سزا ہے؟ ابو تمام نے کہا کتنی سزا؟ کہنے کہا 40 کوڑے۔ ابو تمام نے کہا چپ، عشق علی میں بس 40 کوڑے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان محترم؟ لطف آ رہا ہے؟ کیا کہا عشق علی میں بس 40 کوڑے؟ 400 مار، 4000 مار، 40,000 مار۔ حجاج نے کہا پہلے 40 کوڑے کھا پھر فیصلہ ہوگا۔ بابا جی لطف دعا آپ سے۔ 40 کوڑے لگے، بوڑھا 60 برس کا تھا، 40 کوڑے کھا کر زمین پر گر گیا۔ اب آپ کی ذہانت کا امتحان ہے، زمین پہ جو کامران بھائی گرا لب ہلے۔ حجاج نے طنز میں کہا مرنے لگا ہے، پانی مانگ رہا ہے، پانی پلاؤ۔ یا وہاں ایک اور کوئی علی کا نوکر دل میں علی کی ولایت رکھے بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حجاج پانی پلانے سے پہلے جلاد سے کہے کان لگا کے سن تو لے، پانی مانگ رہا ہے یا توجہ فرمائیے آپ صاحب علیہ وسلم نے، توجہ ہے آپ صاحب علیہ وسلم کی جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں؟ فرمایا کان لگا کے سن لے، پانی مانگ رہا ہے۔ نہیں سب بولو گے تو لطف آئے گا۔ پانی مانگ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہا ہے؟ اب جلاد نے جو کان لگائے چہرہ بگڑ گیا۔ نہیں لطف لیا آپ نے، چہرہ بگڑ گیا، کہنے لگا توجہ فرمائیے آپ نے۔ ہاں جی یہ آواز ذرا کم ہے، میں چاہتا ہوں یہ آواز تھوڑی سی اور بڑھ جائے، بلند ہو جائے۔ کہا پانی مانگ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہا ہے؟ جلاد نے جو کان لگائے تو چہرہ بگڑ گیا۔ اور آپ جانتے کہ چہرہ کیوں بگڑتا ہے؟ ڈاکٹر نیر جلال پوری کے 2 مثال سناؤں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے، جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان نے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے، اب ان کو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول، جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ اس نے کہا کان لگایا، کہنے لگا کوڑے کھانے کے باوجود بھی باز نہیں آیا، اب بھی کہہ رہا کہ علی حق ہے۔ علی لطف لیجئے گا، نتیجہ لیجئے گا آج کا۔ حجاج نے کہا اسے قتل کر دو، اب بھی تھوڑے لوگوں نے لعنت کی ہے۔ حجاج نے کیا کہا؟ اسے بولو قتل کر دو۔
एक और सिपाही खड़ा हुआ से कहा, हज्जाज क्यों कत्ल अपने जिम्मे लेता है? 60 बरस का बूढ़ा है, कोड़े खा चुका है, 2-4 दिन में मर जाएगा, घर भिजवा दे, ना कत्ल तेरे ऊपर आएगा, इसका काम भी हो जाएगा। हज्जाज ने कहा बिल्कुल ठीक है। बयान मैंने आज का समेट लिया। मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि आज के इस नतीजे पर जुल्फ़कार भाई पहुंच जाएं, चूँकि ये मेरे भाई हैं और मैं ख़ुद भी यहाँ बानी मजलिस की हैसियत से हाज़िर होता हूँ। कब लगभग याद पड़ता है को 10-12 साल से ये मजलिस जारी है, माँ सिवाय 1-2 साल के मैं हाज़िर नहीं हो सका था और वो भी मजबूरी थी और वो जुल्फ़कार भाई को मालूम थी। आज फिर हाज़िर खिदमत हूँ तो लुत्फ़ लीजिएगा। हज्जाज के दौर में अली का नाम लेना जुर्म। 60 बरस के बूढ़े को 40 कोड़े मारे, जिसका नाम अबू दमाम था, उसे घर पहुंचाया। अबू दमाम अपने घर में बिस्तर पर आकर लेटा। ये भी मौला का फरमान है, सोने से पहले हमसे बातें किया करो, हम तुम्हारी बातें सुनते हैं। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अबू दमाम ने ऐसे देखा और कहने लगा, या अली काश इतनी मोहलत मुझे मिल जाए, कल फिर हज्जाज के दरबार में जाकर कहूं कि अली हक है। हाय 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 हाय। मौला आपको सलामत, मौला आपको आबाद। बस आज का फजाइल मेरे से सुनिएगा। मसाइल सुनाने के लिए बाबा जी भी बैठे हैं और रौन साबिर इतना बड़ा नाम है, बाबा साबिर शाह साहब के बेटे हैं। बेटा बाप का राज होता है, मालिक उनको करवट करवट जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। जो काम उनका यहाँ था वही काम यकीनन वहाँ पर है। फ़र्क ये है, पहले हमें 14 का जिक्र सुनाते थे, अब 14 की कचहरी में बैठकर 14 को 14 का जिक्र सुनाते हैं। मोमिन का भी ये काम है, जाकिर का भी ये काम है, मौला के मदा खान का, खतीब आलिम सबका ये काम है। कहा, या अली इतनी मोहलत मिल जाए, कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली अली। बस बुलाया जो अली को, तो अली आ गए। अब पता नहीं कौन कितना बोलेगा। जैसे अली आए, मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब दिया, कहना, या अली काश दुश्मन के दरबार में आ जाते। अली फरमाते, काश तूने मुझे वहां बुलाया होता। हाय हाय हाय, इन्हें तो जब बुलाओ हमारे बुलाने में देर है। लुत्फ आ रहा है, मौला आपको आबाद रखे। कहा काश वहां जाते। अली फरमाते, काश तूने मुझे वहां। अब बुलाया तो बोल क्यों बुलाया? कहने का इतनी मोहलत मिल जाए, झाड़िए शय पर मवद्दत, कि कल फिर हज्जाज के दरबार में जाकर कहूं कि अली वजात सकरतुल मौत बिल हक आती है, मौत की सख्ती हक के साथ और हक है अली के साथ। अली फरमाते, मोहलत अबू दमाम 60 बरस के बूढ़े मोहलत अली से मांग रहा है, तो इतनी सी मोहलत क्यों? नतीजा लीजिएगा आज का, इससे ज्यादा की मोहलत मिलेगी। मौला इससे ज्यादा? इमाम ने कहा हाँ। कितनी मोहलत मिलेगी? इमाम ने कहा, कितने कोड़े खाए मेरी मोहब्बत में? कहने का, मौला 40। अली फरमाते, 40 साल तेरी जिंदगी में इजाफा। हाय 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 हाय, जागते आइएगा, जागते आइएगा, बोलते आएगा। फिर मैं 40 बरस, ना 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 मेरे साथी का 40 बरस तेरी जिंदगी में इजाफा। जुल्फ़कार भाई, अली ने जो कहा कि 40 बरस तेरी जिंदगी में इजाफा, जो सुनना जानता है, चारपाई से उठा, 60 बरस का बूढ़ा, ना अब असा हाथ में लिया, ना किसी दोस्त का सहारा लिया, सीना तान के हज्जाज के दरबार में आया। कहने का, ओ दुश्मन अहले बैत सुन, अली हक है। हाय 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 हाय, जागिएगा जागिएगा। आज का नतीजा क्या कहा? सुन अली। हज्जाज कहता है, कल की सजा भूल गया? उसने कहा नहीं। उसने कहा, आज सजा मिलेगी। अबू दमाम कहते हैं, जितनी सजा देना चाहता है दे। नहीं, जो मेरी तरफ देखेगा उसी को लुत्फ आएगा। जितनी सजा देना चाहता है दे। हज्जाज कहता है, तू क्या समझता है मैं तुझे 40 कोड़े मारूंगा या 100 कोड़े मारूंगा? नहीं, आज मैं तुझे कत्ल करूंगा और मौत की नींद सुला दूंगा। तवज्जो, बस ये कहना था। या अबू दमाम ने कहा, चुप, ये मौत वाली बात अगर तू कल करता तो मान लेता, मौत वाली बात अगर तू कल कहता तो मान लेता, आज नहीं मानूंगा। हज्जाज ने कहा, क्यों? अबू दमाम कहते हैं, कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब 40 साल अली की जमानत है।